السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں ٹیوٹر فرمان اللہ آپ کے ساتھ انگلش کلاس میں۔ ڈیئر، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انگلش میں واٹس شوڈ اینڈ ہاؤ ٹو یوز اٹ ان انگلش، یعنی آج کا ہمارا ٹاپک ہے شوڈ کے بارے میں۔ یہ شوڈ ہے کیا اور ہم یہ انگلش میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ٹینسز میں پڑھتے تھے کہ ایز، آر، ایم، ہیو اینڈ ہیز، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ایک ہیلپنگ ورب ہے۔ تو اس طرح ہم اپنی جو ہمارا سیریز ہے دوسرا ٹینسز کا سیریز تو ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم انگلش میں ایسے سٹرکچر، ایسے فارمولے پڑھیں گے جو کہ ٹینسز سے الگ ہے، یعنی شوڈ، کین، کوڈ، ووڈ اینڈ آؤٹ اینڈ یوز ٹو، ہیو ٹو، ہیز ٹو، اس طرح یہ جو ورڈز ہیں ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اور اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے شوڈ، یعنی شوڈ ہم کب استعمال کر سکتے ہیں، کس ٹینس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو مین ورب کا فارم ہوتا ہے وہ کون سی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سب ہم آج کے کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور اس کا اردو میں پہچان کیا ہے، یعنی ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی ہم شوڈ سے ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے اردو میں پہچان دے کے جب کسی اردو فقرے کے آخر میں، یعنی جب بھی چاہیے کا ورڈ اردو کے سنٹینس میں آ جائے تو پھر اس سنٹینس کا جب آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہو پھر آپ لوگ کیا کریں گے، پھر آپ شوڈ کا استعمال کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوڈ کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب، یعنی کون سا مین ورب استعمال ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں، آلویز یوز فرسٹ فارم آف دا ورب، یعنی مین ورب کا جو فارم ہوتا ہے، جیسے کہ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ سیکنڈ یا تھرڈ استعمال کریں گے، یعنی شوڈ کے ساتھ ہمیشہ کے طور پر فرسٹ فارم آف دا ورب استعمال ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہی شوڈ پاسٹ ٹینس میں استعمال کریں گے، پھر جو پاسٹ ٹینس کا جو ٹینس کا سٹرکچر ہے، جو فارمولہ ہے، وہ آپ ان فارمولے کے مطابق پھر شوڈ استعمال کریں گے۔ جیسے کہ ہم پاسٹ ٹینس میں کیا کرتے ہیں، وہاں پر ہم تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ پریزنٹ میں شوڈ استعمال کرتے ہیں پھر آپ فرسٹ فارم، یعنی اگر پریزنٹ پرفیکٹ ہے پھر آپ پریزنٹ پرفیکٹ کے مطابق آپ مین ورب کا فارم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پر جو یوزولی فارمولہ ہے، جو سٹرکچر ہے، وہ شوڈ کے ساتھ اور کین کے ساتھ، یہ جو ماڈل ورب ہے اس کے ساتھ آپ کون سی فارم استعمال کریں گے؟ فرسٹ فارم۔ تو یہاں پر دیکھیں سٹرکچر دیکھیں، سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا، اس کے بعد شوڈ کے بعد مین ورب، لیکن مین ورب کا فرسٹ فارم ہوگا، اور آخر میں آبجیکٹ۔ یہ صرف سمپل کے لیے ہے، یعنی آپ کو تو ٹینسز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آئے ہوں گے، کیونکہ ہم ٹینسز کا سیریز ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ جو سٹرکچر ہے یہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سٹرکچر ہے ہم یہ کس طرح بناتے ہیں۔ نیگیٹو کا سٹرکچر کیا ہے اور پازیٹیو کا کیا ہے، اور اسی طرح انٹراگیٹیو کا کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ صرف سمپل ٹینس کے لیے ہے، نیگیٹیو اور انٹراگیٹ کے لیے الگ سا سٹرکچر ہے۔ اچھا، ایگزامپل میں سمجھاؤں گا کہ آپ نیگیٹیو اور انٹراگیٹیو اور سمپل کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو ایگزامپل میں دیکھیں، ہم نیگیٹیو اور سب اسی ایگزامپل میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ تو یہاں پر دیکھیں، تمہیں اسکول جانا چاہیے، تو یہاں پر دیکھیں اردو کے جو فقرہ ہے اس کے آخر میں کیا ورڈز آیا ہے؟ چاہیے۔ تو چاہیے میں نے آپ کو بتایا ابھی جب ہم سٹارٹ کرتے تھے کلاس، کہ جب بھی اردو فقرے کے آخر میں چاہیے کا ورڈ آ جائے پھر اس کا ٹرانسلیشن شوڈ سے کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یو شوڈ گو ٹو اسکول، آپ کو اسکول جانا چاہیے۔ دوسرا ایگزامپل دیکھیں، تمہیں بازار نہیں جانا چاہیے، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ نیگیٹیو ہے، لیکن آپ اس کے بعد شوڈ کے بعد کیا آئے گا؟ ناٹ۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہیلپنگ ورب کے بعد جب بھی نیگیٹیو ٹینس ہو آپ ناٹ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ نیگیٹیو ہے، تو نیگیٹیو یہاں پر ہیلپنگ ورب تو نہیں ہے لیکن آکسیلری ماڈل ورب ہے، اس کے بعد آپ ناٹ استعمال کریں گے۔ یو شوڈنٹ گو ٹو بازار، یو شوڈ ناٹ گو ٹو بازار، آپ کو بازار نہیں جانا چاہیے۔ لاسٹ ایگزامپل دیکھیے، کیا اسے اسکول جانا چاہیے، شوڈ ہی گو ٹو اسکول، تو یہاں پر شوڈ ہم نے اس لیے پہلے استعمال کیا کہ کویسچن ہے، جب بھی کویسچن ہو تو آپ سٹارٹ میں ماڈل آکسیلری